ملی، بہتر صحبت ملی۔ اب یہ ہے کہ صحبت تلاشنے کا ذریعہ بندہ الگ الگ ڈھنگ سے ہوتا ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ دنیا میں بولا ضرور جاتا ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ آج بہت سارے لوگوں کی زبان پر، ہمارے مسلمانوں کی زبان پر یہ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب میرا بچہ خراب نہیں تھا، پھر کیسے خراب ہو گیا؟ تو غلط صحبت میں چلا گیا، یہ بولتا ہے۔ آپ اس کو تسلیم کریں کہ بچہ خراب نہیں تھا، لیکن بچے نے غلط صحبت پا کر کے خراب ہو گیا۔ یہ جب آپ تسلیم کر لیں گے تو جب خراب کو تسلیم کریں گے تو اچھا کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ میرا بچہ بہت اچھا نہیں تھا لیکن کسی کی صحبت نے اچھا بنایا، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ ماننے والی بات بھی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول تو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میرے بچے نے ایک ایسے شخص کی صحبت پکڑ لی کہ جس کی صحبت کی وجہ سے میرے گھر کا نظام بنا۔ یہ تسلیم انسان کو ماننا چاہیے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو راہ بتایا، تلاش کرنا بندے کا کام، یہ بندے کی ذمہ داری۔ بندے کی ذمہ داری ہے کہ کس راہ کو تلاش آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ راہ تلاشتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں، وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ دنیا جدھر جا رہی ادھر چلے جائے، یہی بہتر ہے۔ جو کام سب کر رہے ہیں وہی کر لو، یہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام نے جب ہم کو بتا دیا ہے بہتر راہ، کہ دنیا کے کہنے پر ہم بہتر راہ نہیں ہو سکتے، قرآن نے بہتر راہ بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صدیقین، صالحین، یہ جو جماعت ہے، اس سے بہتر کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ۔ آج صحبت کا اثر آپ دیکھ لیں کہ صاحب کو ہمارے گھر کے بچے جس چیز کو اختیار کر رہے ہیں وہ صحبت کا اثر ہے، دیکھا دیکھی کا اثر ہے۔ دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا ایسی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو بھی جو ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ راہ کہ جس کو خدا نے بتایا ہے وہ جنت کا راہ، جس راستے کو اللہ نے بتایا ہے اس راہ کو اختیار کر لینے کا نام ہی جنت ہے، جنت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء کرام۔ میں بتاؤں کہ اس سے بہترین راہ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ سیدنا غوث اعظم کی راہ، حضرت خواجہ معین چشتی رضی اللہ عنہ کی راہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کی راہ، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی راہ، اس سے بہتر راہ کیا ہو؟ اور ان اولیاء کرام کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمایا کہ وہ ظاہر نہیں کرتا ہے۔ میں ایک چیز بتا دوں کہ میں نے جمعہ کو کہا تھا کہ ہماری نگاہ عادت سے بن گئی نا، غلط دیکھنے کی ہو گئی۔ نگاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھ کے ان کو پرچار کرنا، اچھی چیزوں کو دیکھ کے اشاعت کرنا ہماری عادت میں اب نہ آ جائے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ اس مہینے میں صرف اٹاڑی کے ممبر پر بیان نہیں ہو رہا تھا۔ آپ غلط فہمی میں ہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اس مہینے میں سیدنا غوث اعظم کے تذکرے حسنہ چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان جو ان کو چاہنے والا ہے۔ میں بڑی پتے کی بات بتاؤں کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، اتنا زور و شوق سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ نے بڑا معقول جواب دیا کہ غوث پاک ان کو یاد کرتے ہیں
بات سمجھے کہ وہ لوگ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ یاد کرتے ہیں جن کو سیدنا غوث پاک یاد کرتے ہیں. تو یہ انعام ہے اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ سیدنا غوث پاک جن کو یاد کرتے. تو اتنی بڑی ہستی جن کے تذکرے ہنسنا پوری دنیا میں آج ممبروں سے، جلسوں سے، میلادوں سے تذکرے ہنسنا چل رہا ہے. ایسے نہیں چلتا. یہ ایک وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس طریقے سے پسند فرمایا کہ آپ کو مقام ظہور پر فائدہ، سارے ولیوں کا سردار بنا، سارے اولیاء کرام کا سردار بنا ہے. اور ولیوں کی طاقت کا انکار ہم نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں، نہ ہمارے آل اولاد کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو ایک طاقت اللہ تعالیٰ الگ سے دیتا ہے. اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا، ان کی زبان بن جاتا، ان کی آنکھ بن جاتا. یعنی وہ اپنے کرامتوں کو چھپاتے ہیں، اپنی طاقت کو چھپا رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، بتاتے نہیں. لیکن جب دکھانے پر آ جاتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام و تسلیم بھی سجدہ ہو جاتے ہیں. دکھانے پر آ جاتے ہیں تو دنیا اس طریقے سے دکھانے پر آ جاتے ہیں تو قرآن میں اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے. طاقت اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرما دیتا ہے اولیاء کرام کو کہ ان کی دعاؤں میں اتنے اثرات ہوتے ہیں. جو بارگاہ خداوندی میں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا. سلیمان میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو بھائی ذہن صاف کرو. کیا کرتے سلیمان علیہ السلام؟ یہی تو کہا تھا، بڑا مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے؟ تو سارے لوگ بیٹھے تھے. تخت بلقیس جو 80 فٹ لمبا، 80 فٹ چوڑا، اور وہاں سے لانا ہے اور میلوں دور ڈھونڈنا ہے. تو جناتوں نے کہا اتنی دیر لگے گی، کسی نے کہا کہ اتنی دیر لگے گی، کسی نے کہا محفل ختم ہوگا تو ہم لا کے پہنچا دیں گے. لیکن یہ خدا کا بندہ اٹھ کر کہا کہ آقا آپ یہ بتائیں کہ کب چاہیے آپ کو، کب چاہیے؟ کہا کہ جو جلدی لا کے دے دے، جو جلد لا کے دے دے. تو اس اللہ کا بندہ نے کہا کہ میں لا دیتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ آنکھوں کی پلکیں جھپکے گی اور سلیمان علیہ السلام آپ کے دربار میں تخت بلقیس حاضر ہوں. آنکھیں پلک جھپکنے میں کتنی دیر ہوگی کہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لا کے میں حاضر کر دوں گا. کر دوں. آگے جھپکی، دیکھا تخت بلقیس سامنے میں دربار میں ہے. کہا کیسے لایا؟ کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے. آصف بن بلقیہ کوئی نبی تو نہیں تھا نا بھائی، جو لانے والا شخص تو کوئی نبی تو نہیں تھا، کوئی رسول بھی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا نام ہے آصف بن بلقیہ. آنکھیں پل کے جھپکی اور تخت بلقیس لا کر کے حاضر کر دیا. تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ کا ایک ولی کا نام ہے آصف. ایک ولی کے اندر اللہ تعالیٰ کو کمال عطا فرمایا کہ یہاں پر آنکھیں جھپکتی ہیں اور تخت بلقیس لا کر کے حاضر کر دیتا ہے. یہ ہے ولیوں کا کمال، یہ ہے ولایت کا کمال. یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرماتا کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ دعا مانگا لانے والا تو پروردگار عالم ہے. لیکن دعاؤں میں اثرات کو دیکھیے کہ آصف بن بلقیہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اس سے پہلے تخت بلقیس آ کر کے حاضر. سلمان، یہ اللہ کے ولیوں کا، اور اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے ولی آج بھی ہیں اور قیامت تک باحیات رہے، باحیات. اب اللہ کے ولیوں کی صحبت یہ انسان کو کیا ہے؟ انسان ایک بہت بدکار سیاہ کار ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے ولیوں کی صحبت اس بندے کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اولیاء کرام اور اسی طریقے سے آئے ہندوستان کی سرزمین پر، کہیں بلخ سے آئے، آپ کے جیلان سے آئے، سمرقند سے آئے، الگ الگ جگہوں سے آ کے الگ الگ جگہوں میں آپ کبھی اگر دیکھیں اولیاء کرام کا معاملہ، آپ لوگ نہیں گئے ہوں، میں ایک بار حاضری دیا کہ ان لوگوں نے مقابلہ کس طریقے سے کیا ہے لوگوں سے، اور کس طریقے سے اسلام کو فروغ دیا، اسلام کو فروغ دی ان لوگوں نے۔ یہ کتابیں پڑھ کے صرف نہیں مسلمانوں، ان لوگوں نے ایک ایک جگہ میں اس طریقے سے بیٹھ گیا، آپ جمع مستحکم استقامت کے ساتھ کہ لوگ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، تسلیم کرنے کے لیے۔ سیدنا غوث اعظم کی طاقت بتاؤں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کرامتیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کی زندگی کا ایک حصہ یہ بھی رہا کہ آپ پڑھا رہے ہیں اور بہت بد-ذہن مدرسوں میں آتے ہیں، کتنوں ان کو رٹا تو یاد نہیں ہوتا، کتنوں ان کے پیچھے محنت کر دو یاد نہیں ہوتا، مار کھاتا رہتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی ایک شاگرد کا میں نے فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ان کے پیچھے پڑا بہت کہ تم یہ یاد کر لو، یاد رکھو، یہ یاد کر لو، یاد رکھو، اور بس ذہن بالکل نہیں۔ اس دور میں بھی مدرسے کے بچے مدرسوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈھنگ کے ڈالے جاتے ہیں، جس کو آج لوگ مدرسے کے بچوں کو یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا فرشتہ وہی ہے، لیکن جن گھروں سے آتا ہے نا، اور جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں مدرسوں میں، تو ان بچوں کو ڈالا جاتا ہے جو اب کسی اسکول میں نہیں ڈالا جاتا۔ کام بنے گا، نہ یہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ یہ ماسٹر بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا ہے تو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن خدا کا فضل تو دیکھیے کہ وہ کچھ نہیں بن سکتا ہے تو حافظ قرآن ہے، یہ خدا اللہ کا انسان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے بڑا محنت کرنے لگے، شاگردوں کو بڑا وہ ہوا۔ سیدنا غوث اعظم کی میں نگاہ بتا رہا ہوں کہ آج بغداد سے بیٹھ کر کے بھی بغداد میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے اگر کوئی یاد کرتے ہیں نا تو سیدنا غوث اعظم اپنے تصرفات سے ان کو دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی محبت کہ کبھی نہ دیا گیا۔ شاگردوں نے کلاس میں پوچھا کہ حضرت وہ تو پڑھتے ہی نہیں، وہ تو محنت ہی نہیں کرتا ہے، اس کو اتنا محنت کر کے آپ اتنا وقت دے رہے، نماز پڑھ کے آئے، بیٹا ادھر آ جاؤ، بغداد کی مسجد میں نماز ختم ہوئی، بیٹا آگے آ جاؤ، اور پھر پڑھانے کا انداز چینج ہو گیا تھا کہ کبھی ان کے پیشانی کو چوم رہے، کبھی اپنے سینے سے لگا رہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ان کے پیچھے اتنا محنت جو پڑھتا ہی نہیں، وہ راز تم لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کی حیات بھی دیکھ رہے تھے اور موت بھی دیکھ رہے تھے، کہا تم لوگ نہیں جانو گے۔ مطلب پھر کہا کہ مجھے محبت ان سے کر لیں، ان سے مجھ کو محبت کر لیں۔ کرتے رہے، ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ اللہ کے پیارے، اللہ کے پیارے بہت قریب۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کی اس نگاہ نے یہ دیکھ چکا کہ اب یہ شاگرد ہمارا ایک ہفتہ سے زیادہ دن نہیں رہنے والا ہے، ان کی نگاہ کا یاد سیدنا غوث اعظم۔ اور مسلمانوں، آج ہم اور آپ سمجھیں کہ سیدنا غوث اعظم پر جو اخراجات ہمارے ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھنے جس پہ
ان کا تھوڑا بڑا سا احسان ہمارے اوپر نہیں، بہت سارے احسانات، بہت سارے احسانات کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے ولی پیدا کیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ شاگرد دیا کرتے تھے، یہ بھی احسان کہ مدرسے میں پڑھائے، حافظ قرآن قوم کو دیا، قوم کو عالم دین بنا کر کے دیا۔ لیکن سیدنا غوث اعظم نے صرف عالم دین بنا کر کے نہیں دی، صرف حافظ قرآن نے دیا، صرف فقہ کا عالم بنا کے نہیں بھیجا، صرف مفتی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ غوث اعظم نے وہ احسان ہے قوم کے اوپر، جہاں امداد کی ضرورت ہے مدد بنا کر کے، جہاں ولی کی ضرورت ہے اس کو ولی بنا کر کے بھیجا، جہاں پر کتب کی ضرورت ہے وہ کتب بنا کر کے بھیجا۔ یعنی جہاں جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوئی، سیدنا غوث اعظم نے اپنے تصرفات سے، اپنی بلائیت کی نگاہ سے ولی بنا کر کے دنیا کی الگ الگ جگہ میں یہ اولیاء کرام کو بھیجتا رہا اور دین کی خدمت ہوتی تھی۔ اب لیکن ایک عالم کو بھی بھیجنے سے تو دین کی خدمت ہو سکتی تھی، لیکن ولی بنا کر کے بھیجا۔ تو ولی جب کسی کو کوئی بناتا ہے بڑا، ہاں شاید حاتم جب کوئی ولی بنتا ہے تو ان کا دل ملائم کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے تو ان کا دل بالکل ملائم ہو جاتا ہے۔ ہر بندگان خدا اسے نہیں دیکھتا ہے کہ آنے والا شخص گنہگار ہے یا خطا کار، سیاہ کار وہ نہیں دیکھتے۔ فرماتے ہیں میں نے پڑھا کہ شاید حاتم، یہ واقعہ میں نے ایک بیان کیا، لیکن ہم کو عبرت لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ بغل کی ایک خاتون آتے تھے لوگ دعا کے لیے، دعانے کے لیے اللہ کو ولیوں سے لوگ دعا کرواتے، شیخ حاتم کے بارگاہ میں بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، بہت بڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کے مقام پہ جب فائز کیا تو دل بڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت آئی، بڑھیا تھی، انہوں نے بڑا مؤدب آنا تھا ان کو اپنی ان کی بارگاہ میں، لیکن گھر سے جھنجلا کے نکلی تھی اور شیخ حاتم کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے گستاخی کی۔ اے حاتم تم کہاں بیٹھا؟ نہیں پتہ نہیں، اگل بگل میں حاتم کہاں بیٹھا؟ حضرت کو کچھ خراب نہیں لگا، ٹھیک ہے میرا نام لے لیا، کیا کریں، لیکن پوچھا کہا کہ ہم کیا کریں؟ بالکل شوق کے ساتھ پسینہ کہ اللہ اتنی بڑی گستاخی کر گیا۔ تو حضرت کا چہرہ، یہ اولیاء کرام چہرہ دیکھتا ہے تو سمجھ چلتا۔ فرماتے کہ جب چہرے پر نظر پڑی نا تو شیخ حاتم کو عجیب سا لگا کہ بڑھیا بڑا شرمندہ ہو گیا۔ ان کا دل کو اسی طریقے سے اطمینان کیا جائے تو شیخ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ٹیبل کو آگے کھسایا، بڑھیا کے قریب کیا، کان سنایا، اور بڑھیا بہت کیا ہوا کیوں آئی؟ تو بڑھیا بولنے لگی، انہیں اونچا بول رہی تھی کہ میں اونچا سنتا ہوں، میری بات سمجھ رہے، میں اونچا سنتا ہوں۔ تو بڑھیا کو بڑا دل میں ٹھنڈا پہنچا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ جب میں نے ان کا نام لیا تھا، یہ سنا ہی نہیں ہوگا جب میں ان کا نام لیا تھا، اس لیے کہ بہرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کہ حضرت حاتم شیخ حاتم پہلے نہیں تھے، اور انداز یہ ہو گیا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو لوگوں کے سامنے کان سٹاتے تھے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضرت بہڑے کب سے ہو گئے، اونچا بولو، حضرت کہتے تھے اونچا بولو۔ لیکن ایک دن فرماتے ہیں کہ بڑھیا انتقال کر گیا، حضرت کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خانقاہ میں آئے، آنے کے بعد لوگوں سے کہا تو لوگوں میں بہڑا نہیں تھا، میں بہڑا نہیں تھا، لیکن بڑھیا بڑی نادم ہو گئی تھی، ایک ایسی بات کہیں گے کہ ان کی دل جوئی کے لیے میں بہڑا ہوں۔ اللہ اتنے دل ان لوگوں کے بتائے کہ اس بڑھیا کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ حالت تھی اللہ کے اولیاء کرام کی مسلمان۔ تو اللہ کے ولی سے ہم کو نسبت آتی ہے اور انشاءاللہ جب تک حیات سے تب تک نسبت رہے، اس لیے کہ یہ نسبت بڑا بات ہے، بہت بات ہے کہ اولیاء کرام سے نسبت نہیں ہو، ان لوگوں کی نسبت ہمارے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو پہلے کے لوگوں کو میں نے دیکھا، میرے طالب علم کا زمانہ تھا، لوگوں نے کہ بھائی ٹوٹ پڑتے تھے جب حضور مفتی اعظم علی رحمہ اس شہر میں تشریف لاتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے،
उस वक्त ये फीलिंग नहीं थी कि साहब हम तो सिलसिले जिससे मुरीद हैं तो कादरियों के पीछे क्यों दौड़े। पहले ये फीलिंग नहीं, लोगों में नहीं था कि कादरी हैं तो चिश्तियों के पीछे क्यों दौड़े। खुदा के कसम, ये चाहे कादरी हो या चिश्ती हो या सरबती हो या नक्शबंदी हो, मामला तो सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। सारे वली हमारे, सारे बुजुर्गाने दीन हमारे, लेकिन जाओ तो जा करके मुअद्दब बुजुर्गाने दीन के पास बैठे। सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं कि तालिब इल्म के ज़माने में उनको खबर मिली कि कोई बुजुर्ग आए और आप अपने मदरसे से 3 तालिब इल्म, अब्दुल्ला, उसादा और आप, ये तीनों तालिब इल्म पढ़ने में बड़ा सही है। मैं आपको ये बताऊं, बुजुर्गों से मिलिए जहां पर भी कहीं जाए। फरमाते तीनों तालिब इल्म मदरसे से निकले और ये कह करके कि हजरत आए हुए चले कुछ पैगाम दिया जाए। तो बड़ी बात है, तीनों तालिब इल्म आज पढ़ने के तेज। अब सैयदना गौसे आज़म का क्या कहना, जो माँ के पेट में हमें 18 पारे का हदीस कुरान मात्र बात बनी। फरमाते कि जब रास्ते में गुफ्तगू साथियों में होने लगी तो बसलाहियत साथियों ने कहा कि ये गौसे पाक ने के जा रहे हो, तुम क्या बोलोगे हजरत से, क्या मांगोगे? तो कहा कि क्या मांगेंगे। आज थोड़ा सा देखते हैं, पीर साहब के बारे में हमने सुना है कि बड़ी उसका चर्चा है। आज मंतिक का ऐसा सवाल करेंगे कि जवाब अगर दे दिया तब तो हम पीर साहब माने। किसी ने कहा कि इल्म फिक़ह के बारे में, लेकिन सैयदना गौसे आज़म के हम मानने वाले मुसलमानों, उसको आप समझो। उनसे उन दोनों ने पूछा कि तुम क्या मांगोगे? तो कहा कि जाकर के यही कहूंगा कि मेरी मग़फ़िरत की दुआएं। सैयदना गौसे आज़म का कि मेरी मग़फ़िरत की दुआएं फरमा। ये मैं बड़ा मुख्तसर एक तवील वाक़िया है इन तीनों का, लेकिन मुसलमानों ये बुजुर्गाने दीन के पास और जाकर के उनसे फायदा हासिल करना चाहिए। चाहे वो किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हो, चाहे सिलसिले चिश्त से हो, चाहे किसी भी सिलसिले जो सिलसिला हक है, उन सारे सिलसिले हमारे हैं और उन तमाम सलासिल के बुजुर्गाने दीन हमारे हैं। बेपनाह मोहब्बत करें और जब उनसे हम मोहब्बत करेंगे तो यकीन है कि न जाने किसकी दुआ हमारे हक में हो जाए, किसकी दुआ लग जाए। तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की, अल्लाह के औलिया किराम से मोहब्बत करने की। अल्लाह का शुक्र है कि ऐलान में रह गया है, उसके बाद मैं जमात करूँगा। टाइम सही हो गई, ठीक है। तो मुसलमानों, आज आप लोगों से जालू शरीफ